بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، اگر آپ کو ایک تیر بھی لگ گئے تو ہم لوگ برباد ہو جائیں گے۔ بے شک یہاں تک کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بچانے کے خاطر اپنے بدن کے اندر تیر کھانا پسند کیے، مگر اللہ کے نبی کے بدن کے اندر ایک تیر لگنا پسند نہیں کیے۔ بے شک بے شک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب کافروں نے ان کو پکڑ لیا، جب پکڑ لیا تو ان کو جو ہے، جب ان کو سزا دینے کی باری آئی، پھانسی دینے کی باری آئی، تو چاروں طرف سے کفار نے ان کو گھیر لیا۔ جب گھیر لیا تو کہنے لگے کہ اے خبیب بتاؤ، کیا تمہاری جگہ پر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینی جائے اور تم جاؤ، تمہاری جان کو چھوڑ دی جائے اور تم اپنے اولاد کے اندر خوش و خرم رہو؟ کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ خبیب جان دینے کے لیے تیار ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اندر ایک کانٹا چبھونا پسند نہیں کرتے۔ بے شک میرے محترم بزرگ دوستو، یہ تھی صحابہ کرام۔ تب نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی گروہ عنایت فرمایا کہ پورے کے پورے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے اوپر۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، ایک وقت بھی نہیں ہے، تھوڑا سا یہ واقعہ کرنے کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں کہ دیکھیے غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے، مدینہ کے اندر چلے۔ ادھر ابو جہلوں نے کچھ پلان بنایا، تمام کفار کو بیٹھا کر کے ایک پلان بنایا کہ چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے، چپ کے مقابلہ کرنے کے لیے، کھلم کھلا نہیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، چپ کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ جب مقابلہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ ابو جہل جو ہے 1000 فوج لے کر کے اسلام کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، صحابہ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس لیے اے محمد تم تیار ہو جاؤ اور صحابہ کرام کو تیار کر لو کفر سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہاں تک کہ تیار ہو گئے، میدان بدر کے اندر جب پہنچے، روزے کی حالت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، پیاس کے مارے صحابہ کرام سسک رہے ہیں، پیاس کے مارے صحابہ کرام سسک رہے ہیں۔ ابو جہل اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے اوپر ظلم مت لو، تم لوگ 313 نہتے مسلمان ہو، آج میں ہزاروں کے تعداد میں ہو، تم لوگ کبھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ یہی بات فرما رہے تھے، صحرا رو رو کر کے دعا کی کہ اے اللہ میرے پاس طوفان نوح کے علاوہ کوئی پانی نہیں پہنچا، اے اللہ میرے پاس طوفان نوح کے علاوہ کوئی پانی نہیں پہنچا۔ اے اللہ مجھے معلوم ہوتا کہ میرے پوسٹ کے اوپر آپ کے بندے آئیں گے، آپ کے دین کے بچانے کے لیے لڑیں گے، اس جگہ پہ سجدہ کی جائے گے، پیاس کے مارے چلچلاتے رہیں گے، تو اے اللہ اگر یہ مجھے پتا رہتا تو وہ پانی کو میں بچا کر کے رکھتا، آج آپ کے بندے کو میں سپرد کر دیتا تاکہ وہ پانی سے اپنی پیاس کو بجھا سکے۔ اے اللہ اگر میں شبنم کا ایک قطرہ بھی اگر جمع کر کے رکھتا تو اے اللہ وہ بھی میرے لیے بہت کافی تھا، اور وہ قطرہ آج آپ کے امت آپ کے بندے کو میں حاضر کر دیتا۔ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے معاف فرما دے۔ اے اللہ صحابہ کرام کی لاز رکھ لے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں یا اللہ تو بارش برسا دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ صحرا کے لیے رو رو کر کے یہ دعا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پورب کی جانب سے ہوا چلائے، اللہ نے ہوا کے ساتھ بادل کو لایا اور میدان بدر کے اندر بارش کو کیا کر دیا، برسا دی۔ صحابہ کرام بھی پیے، ابو جہل کے لشکر بھی پیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دشمنوں لوگ تم بھی پانی پیو، میں بھی پانی پیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں دیکھا گیا کہ تنہائی کے اندر ایک خیمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے رو رو کر کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ 313 نہتے مسلمان، نہ لڑائی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہے۔ اے اللہ اگر یہ 313 مسلمان اگر شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔
اے اللہ تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما اور ان کے امتوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے کو بھیجے، بے شک سبحان اللہ، اللہ نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد لی، مدد کروائے، یہاں تک کہ کافروں کو گاجر مولی کی طرح وہ کاٹ کر کے رکھتی ہے۔ یہی چھوٹی سی جماعت کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے رکھتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جنگ بدر کے اندر شریک ہے وہ بخشے بخشایا ہے۔ اور وہی میں ایک چھوٹے بچے بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنگ کے اندر لینا شریک نہیں کیے، ان کو پسند نہیں کیا، مگر اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ جب میدان جنگ کے اندر گئے، جب میدان جنگ کے اندر پہنچے تو بیچ میں ایک صحابی ہے، دونوں طرف سے وہ لڑکا، افرا کے لڑکا معاذ اور معوذ، ان دونوں نے کہنے لگا کہ ابو جہل کون ہے؟ کہا ابو جہل تو بہت بڑا سردار ہے، تو اس کو قتل کیسے کرے گا؟ کہا قسم خدا کی تو مجھے بتلا دے میں اس کو قتل کر دوں گا، قسم خدا کی تو مجھے بتلا دے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ بتلا دیا کہ وہ ابو جہل آ رہا ہے، دیکھو وہ آ رہا ہے۔ وہ دونوں لڑکے دوڑے، یہاں سے تلوار لیے دوڑے، اس کے پر گھوڑے کے اوپر، ان کے گھوڑے کے پیر کے اوپر مارا، گھوڑا گرا، یہاں تک کہ ابو جہل کے اوپر تلوار کو چلا دی۔ جب لشکر کو پتا چلا کہ ابو جہل کو مار دیا، سردار کو مار دیا، تو لشکر بھی ان کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ وہ دونوں لڑکے کو بھی وہ کیا کر دیے، شہادت کے درجے کو پہنچا دیے، وہ بھی دونوں لڑکے شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ اس وقت کے ماں بہنیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہا کرتی تھی کہ اے میرے بھائی، اے میرے بیٹے، اگر تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو، اگر تم جیت کر کے آؤ گے تو غازی کہلاؤ گے، اگر تم مر گئے تو تم شہید کہلاؤ گے۔ یہ بات کہا کر کے اپنی ماں بہنیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، وقت نہیں ہے، اس لیے میں اپنی تقریر کو اسی جگہ پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور تمام سامعین کرام کو زیادہ کرنے سننے سے عمل کرنے کے توفیق۔ آمین۔